अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और कल भी आपको हमने कर्जा लीक्स के नाम से बड़े बड़े नाम इंकशाफ किए। इस मुल्क में 9,12,059 अफराद ने अरबों रुपए के कर्जे माफ करा लिए और बार बार लेते रहे और माफ कराते रहे। यहाँ पे हमें नजर आया कि ना सिर्फ स्टेट बैंक, ना सिर्फ हुकूमत, ना सिर्फ हुक्मरान, ना सिर्फ सियासतदान, बल्कि बैंक्स और उनके अपने प्रेसिडेंट्स, उनके वाइस प्रेसिडेंट्स, उनके हेड्स और उनके जो कर्जा देने वाले लोग हैं वो सारे और ब्रांच मैनेजर्स इन कामों में शामिल रहे हैं। बल्कि प्राइवेट बैंक्स में तो जो उनके इवेल्युएटर्स हैं वो भी इस 2 नंबर काम में शामिल रहे हैं और अरबों रुपए का टीका इस मुल्क को लगा गए हैं। ये अजीब सा मुल्क है कि गरीब अगर जो है 200 रुपया उधार ले ले तो वो उसका उधार भी उतारता है और साल साल तक सूद उतारता रहता है, लेकिन इन लोगों को, इन अमीर गरीब लोगों को ये हुनर आता है कि जनाब वो अरबों रुपए के कर्जे लेते हैं, बार बार लेते हैं और उनको हड़प कर जाते हैं, उनको माफ करा लेते हैं और उनका कोई पूछने वाला नहीं है। टीवी पे आके ऐसी बातें करते हैं, चीख चीख कर बातें करते हैं कि आदमी जो है सोचने पे मजबूर हो जाता है कि भाई ये कौन लोग हैं। मीडिया आपको चीख चीख कर बता रहा होता है कि कौन टैक्स चोर है, किसका नाम पैनमा में आ रहा है, कौन अपना खा रहा है, कौन हवाला कर रहा है, सब कुछ और ये दूर खड़े होके बेशर्मों की तरह हंसते रहते हैं कि कर लो जो करना है, कैच मी कैन। और इनकी हालत यह है कि इनमें बहुत से लोग हमारे मुल्क में, हमारी हुकूमतों में प्लांटेड होते हैं। मसलन मोइन कुरैशी, उनका अपना शनाख्ती कार्ड तक नहीं था, उनको सिंगापुर एयरपोर्ट के ऊपर उनके साइज के लोकल कपड़े उनको बनवा के दिए गए और वो आए और यहां वजीर आजम बन गए और चले गए। इसी तरह IMF और वर्ल्ड बैंक जो है और यहूदी लॉबी जो है खास तौर पे वो अपने मखसूस लोग पाकिस्तान में प्लांट करती है। आज आपको मैं एक धमाका केस खबर देने लगा हूं, हालांकि उसका इस प्रोग्राम से, इन लीग से ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपको मैंने बताना है कि ऊपर के लोग कौन हैं जो प्रेशराइज करते हैं और हुकूमत से गलत इकदामात उठवाते हैं जिनका खुमियाजा पाकिस्तान की गरीब आवाम देती है। दानियाल अजीज एक बड़ा जाना पहचाना नाम है, मैं आपको अजराए बता रहा हूं। दानियाल अजीज इतना जाना पहचाना नाम है, आज मैं खरा सच के ऊपर क्लेम कर रहा हूं कि दानियाल अजीज यहूदी खानदान के चश्मो चिराग हैं। जी, दानियाल अजीज एक यहूदी मां की औलाद हैं। मैं उनकी वालदा की इज्जत करता हूं, हर एक की वालदा की इज्जत करता हूं, कोई बुराई नहीं है किसी मजहब से होना, लेकिन अमेरिकन यहूदी की औलाद है और ये उस खानदान से हैं कि जिसको यहां पे इनको प्लांट किया गया, पहले मुशर्रफ के साथ, फिर चौधरी शुजात के साथ और फिर इनको अब प्लांट किया मियां नवाज शरीफ के साथ। ये वही साहब हैं जो कभी क्लेम करते हैं कि मैं ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ICIJ, इसको मैं सू कर रहा हूं, इनके ऊपर केस कर रहा हूं, उसके बाद भूल जाते हैं। हम लोग नहीं भूले, हम याद कराते रहेंगे। और सबसे पहले मैं मियां नवाज शरीफ को यह याद कराऊंगा कि दानियाल अजीज यहूदी लॉबी के एजेंट हैं, वो यहूदी हैं, उनके पूरा खानदान यहूदी है और उनकी वालदा की साइड से। और आपको पता है कि यहूदियों में बाप से नस्ल नहीं चलती है, ये मां से चलती है। और यहूदी असली वही माना जाता है कि जिसकी मां यहूदी हो। और कैथरीन जो है, मैं इनका कैथरीन राइट, इनकी वालदा जो हैं वो फुल ब्लडेड, ब्लू ब्लडेड जूइश फैमिली, वो इजरायली जू जो अमेरिका में सेटल्ड हैं उनकी हैं। ये यहां पे कैसे आ गए, हुकूमतों में इनको किसने करवाया, इलेक्शन किसने लड़वाया, ये इसका जवाब मैं आपको 1-2 दिन में दूंगा। दानियाल अजीज साहब, अगर आपको शक है कि मैं गलत बयानी कर रहा हूं तो मेरा आपको चैलेंज है कि आप मुझे झुटलाएं और मैं इसी प्रोग्राम में आपको एविडेंस दूंगा कि आप यहूदी खानदान के चश्मो चिराग हैं। बट एनीवे, आज आपको यह बताएंगे उन अमीर भिखारियों के बारे में जिनकी इमारत की बेमिसाल, यानी मिसाल बहुत होती है और गुर्बत की मिसालें बड़ी हैं। लाखों रुपए माफ कराते हैं, अरबों रुपया बनाते हैं। ये शरीफ भिखारी कर्ज लेने और कर्ज माफ कराने में इनका कोई सानी नहीं है। 1962 से लेके आज तक जितने बैंकिंग लॉज बने और बतदरीज उनमें चेंजेस हुई, उनसे इन लोगों को माफी की तरफ धकेला गया कि जहां ये कर्जे लें और हड़प करें, लें और हड़प करें। 1972 से लेके 2009 तक एक तफसील है, एक तवील फहरिस्त है 9,12,059 अफराद की जिन्होंने अपने कर्जे लिए और माफ कराए। कुछ तो जायज है, यानी उन कंपनीज का जो कंपनीज बैंकरप्ट हो गई या जो कंपनीज जो हैं वो खसारे में गई, उनका समझ में आता है every time every business can not make money, that is fair. लेकिन
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی ایویلویشن کس کولیٹرل کے اوپر کی گئی تھی اور جس کولیٹرل کی ایویلویشن کی گئی تھی وہ کیوں 100 گنا کم تھا اور کیوں اس کو رائٹ آف کرنا پڑا. اور پھر ان بینکس میں کہ جو پہلے نیشنلائز بینکس تھے, چاہے وہ یو بی ایل ہو, چاہے وہ ایم سی بی ہو, چاہے وہ الائڈ بینک ہو, ان کے ساری لائبلٹیز جو ہیں جب وہ دینے لگے نئے اونرز کو تو وہ ساری کی ساری لائبلٹیز اٹھا کے نیشنل بینک آف پاکستان کو دے دی اور اس طرح انہوں نے کھو کھاتے میں اس کو ڈال دیا, کیونکہ نہ کولیٹرل ہے ریکور کرنے کے لیے, نہ کوئی لون صحیح دیے ہوئے ہیں. لیکن آج آپ کو چند نام پہلے بتاتے چلوں کہ کل بھی آپ کو بہت بڑے بڑے نام بتائے تھے میں نے آپ کو, آج بھی میں, اب نام تو میرے پاس اتنے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے, لاکھوں نام ہیں اور مجھے یہ سوچنا ہے کہ میں نے شروع کہاں سے ہونا ہے. پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ 54 بلین کے جو قرضے رائٹ آف کروائے گئے, یہ الگ الگ میں قرضوں کو الگ الگ اس میں کر رہا ہوں, زرعی ترقیاتی بینک کے قرضوں کو الگ کر رہا ہوں, پرائیویٹ کمرشل بینک سے قرضوں کو الگ کر رہا ہوں, سرکاری بینکس جو ہیں نیشنل بینک وغیرہ ان کے قرضوں کو الگ کر رہا ہوں. 54 بلین کے جو قرضے رائٹ آف کروائے گئے ان میں تقریباً 44 بینکس کے نام ہیں. ان بینکس کے بہت سے کیسز مختلف بینکنگ کورٹس میں اور ہائی کورٹس میں ابھی تک پینڈنگ پڑے ہیں. ہائی کورٹس میں بھی ان کے خلاف فیصلے نہیں ہو رہے ہیں, پڑے ہیں. بینکنگ کورٹس تو کل علی ظفر صاحب نے بتا دیا تھا کہ کیا کر رہے ہیں. بینکنگ کورٹس میں اب تک تقریباً 30.318 ملین کی پینڈنگ ایگزیکیوشن ہے, جبکہ ہائی کورٹس میں تقریباً 38.211 ملین کی ایگزیکیوشن پینڈنگ ہے. نیشنل بینک آف پاکستان کے بینکنگ کورٹس میں جو کیسز پینڈنگ ہیں ان میں صوبہ پنجاب کے 670 کیسز ہیں, کے پی کے 112 کیسز ہیں, بلوچستان کے 2, جبکہ سندھ کے 601 کیسز شامل ہیں. کل یہ 1384 کیسز بنتے ہیں اور ان کی کل رقم بنتی ہے 4825,734 بلین, یعنی 4825 یہ ملین بنتی ہے. اور جبکہ نیشنل بینک کے ہائی کورٹس میں جو کیسز پینڈنگ ہیں ان میں صوبہ پنجاب کے 35 کیسز, کے پی کے کا 1, بلوچستان کا 1, سندھ کے 101 کیسز شامل ہیں. تقریباً 1522 کیسز بنتے ہیں اور کل رقم جو ہے 0.782 بلین ہے. حبیب بینک لمیٹڈ کے بینکنگ کورٹس میں جو کیسز پینڈنگ ہیں ان میں صوبہ پنجاب کے 1239 کیسز ہیں, سندھ کے 375, خیبر پختونخوا کے 278, بلوچستان کا 1, آزاد کشمیر کے 10, جبکہ ناردرن ایریاز کا 1 کیس شامل ہے. کل 1904 کیس بنتے ہیں اور ان کی کل رقم 5544.968 بلین. اسی طرح ایچ بی ایل کے ہائی کورٹس میں جو کیسز پینڈنگ ہیں ان کی بھی تفصیل ہے. یو بی ایل, ان کی بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے. مسلم کمرشل بینک آبویسلی ان کی بہت بڑی فہرست ہے اور یہ غالباً میاں صاحب کو نہیں دینے پڑے, یہ انہوں نے جب یہ لیا ایک غیر قانونی طریقے سے ایم سی بی کو تو یہ نیشنل بینک کو آگے ٹرانسفر ہو گئے. اسی طرح الائڈ بینک ہے, ان کے بے انتہا کیسز ہیں. اسی طرح زیڈ ٹی بی ایل ہے, زرعی ترقیاتی بینک ہے, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان ہے, بینک آف پنجاب ہے, فرسٹ وومن بینک ہے, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک ہے اور فیصل بینک لمیٹڈ ہے. ان سب کے کیسز جو ہے وہ پڑے ہوئے عدالتوں میں. آپ کو میں ایک اور چھوٹی سی تفصیل دے دوں کہ چند کمپنیوں کا آپ کو بتاتا ہوں. نیشنل بینک سے شروع ہوتا ہے کیونکہ نیشنل بینک سرکاری بینک ہے, اس کے اوپر کوئی بچت نہیں ہے. ہر کمرشل بینک کے اوپر تو کہہ سکتے ہیں جی ہمارا بینک کا لین دین ہوا, لیکن نیشنل بینک نے کس طرح ٹیکس پیئرز کے پیسے کے اوپر لین دین کر لیا. پالیسیک پرائیویٹ لمیٹڈ نے 25.78 ملین کے قرضے رائٹ آف کروائے. زمیندار پیپرز اینڈ بورڈ ملز نے 21.15 ملین روپے کے معاف کروائے. گیلیکسی ٹیکسٹائل ملز نے 24.88 ملین روپے معاف کروائے. عمر پرائیویٹ لمیٹڈ نے 23.76 ملین روپے معاف کرائے. شمع ٹیکسٹائل انڈسٹریز نے 31.12 ملین روپے معاف کروائے. مہران انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ نے کہا ہم غریب ہیں, 27.66 ملین ہمیں خیرات میں دے دو. حاجی محمد اسماعیل اینڈ کمپنی نے کہا ہم 39.29 ملین نہیں دے سکتے. بیلا گھی ملز لمیٹڈ کو 38.29 ملین روپے معاف کر دیے گئے. علی نیٹ ویئر کو 31.58, الشمس انڈسٹریز کو 41.29, رخسانی پیپر بورڈ الائڈ کو 40.92 ملین, ایف ایف کین کو 42 ملین,
سعید خان اینڈ کمپنی کو 41.87 ملین، بلوچستان مینوفیکچررز کو 149.4 ملین اور زینت ماربل کو 47.5 ملین، اشرف سٹیل ملز پرائیویٹ لمیٹڈ کو 41.46 ملین، فٹ کیئر پرائیویٹ لمیٹڈ کو 41.47 ملین، سیک گارمنٹس اینڈ ہوئزری پرائیویٹ لمیٹڈ کو 60.72 ملین، مائکو انڈسٹریز 62.4 ملین، ایکسپو انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ 67.93 ملین، سیف ندیم الیکٹرو پرائیویٹ لمیٹڈ 50.12 ملین، سیف ندیم الیکٹرو پرائیویٹ لمیٹڈ 50.12 ملین، اکبر انٹرپرائزز لمیٹڈ 84.34 ملین، اسپیکٹرم کیمیکل 83.66 ملین، فرنٹیئر فارماسیوٹیکل 67.95 ملین، میٹرو گارمنٹس انڈسٹری 71.52 ملین، یولبرکس پارک پرائیویٹ لمیٹڈ 89.13 ملین، روبی رائس مل 128.3 ملین، ٹیکنو گلاس انڈسٹریز 243 ملین، آدم جی انٹرنیشنل 238.55 ملین، تیمور اسپننگ ملز 185.64 ملین، حسن وولن ملز 24.78 ملین، اٹک انجینئرنگ پرائیویٹ لمیٹڈ 25.49 ملین، مہر انجینئرنگ انڈسٹری 21.51 ملین، جہانگیر فیبرکس پرائیویٹ لمیٹڈ 25.97 ملین، حسن اسپننگ ملز 25.7 ملین، پاور ٹیکسٹائل انڈسٹری 32.95، ڈیجیٹل کمیونیکیٹر 37.61 ملین، آئس پیک 37.72 ملین، تاج سالویکس پرائیویٹ لمیٹڈ 59.39 ملین، رحمت انڈسٹریز 55.84 ملین، الیکٹرانک انفارمیشن 60.68، سدرا رائس مل 62.7، تاہا اسپننگ مل 62.55، A&Y انٹرنیشنل 39.74 ملین، مبارک ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ 83.71 ملین، این وی کریٹ 50.7 ملین، شیخو کوکنگ آئلز 87.13 ملین، کامران سٹیل ملز 53.8 ملین، شفتک انٹرنیشنل 96 ملین، ریشی ٹیکسٹائل ملز 87.6 ملین، ممتاز شہباز ٹیکسٹائل مل 102.97 ملین، کنزن ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ 102.52 ملین، بٹالہ گھی ملز 99.95 ملین، الحسن انٹرپرائزز 127.27 ملین، علیم سنز 187.19 ملین، کریسنٹ بورڈ لمیٹڈ 78.27 ملین، سیگل گھی ملز 225.86 ملین، سیگل گھی ملز 225.86 ملین، پرائڈ اسپننگ پرائیویٹ لمیٹڈ 268.18 ملین، کیورل کیسیٹ کمپنی 900.65 ملین، کیورل کیسیٹس لمیٹڈ 900.65 ملین، سراج اسٹیل لمیٹڈ 948.2 ملین، کوالٹی اسٹیل ورکس 981.60 ملین۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ کتنی بے شرمی سے اور کمال ہنر سے 900 ملین تک 980 ملین تک لوگوں نے معاف کروائے۔ میرے ساتھ موجود ہے اس وقت ستار خان، ہمارے بڑے مایہ ناز ٹاک شو ہوسٹ ہیں، اینکر ہیں، تجزیہ کار ہیں، انویسٹیگیٹر کے نام سے شو کرتے ہیں، خود انہوں نے بھی بہت لوگوں کو بے نقاب کیا۔ لیکن ستار خان صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا اور نہ معاف کرنے والوں کو نہ معاف کرانے والوں کو برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ؟ میں یہی کہہ سکتا ہوں نا۔ ستار صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آپ نے ہاں ابھی وہ آپ بات کر رہے تھے نا، تو ابھی جس کمیشن کی رپورٹ کی ہم بات کر رہے ہیں نا، اس کمیشن کی رپورٹ میں ایک سٹڈی کا ذکر کیا گیا۔ ویسے تو بہت ساری سٹڈیز اور ریسرچ کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ایک سٹڈی کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ عاصم اعجاز خواجہ صاحب اور عاطف میاں، اس کا کمیشن میں مینشن ہے کہ انہوں نے 90,000 کمپنیز کو 6 سال میں جب سٹڈی کیا، ریسرچ کیا، تو وہ اس نتیجے میں پہنچے تھے کہ جو قرضہ جاری کیا جاتا ہے اس میں سے 50% کمپنیز وہ ہوتی ہیں جو پولیٹیکلی کنیکٹڈ فرمز ہوتی ہیں، اور 50 اور ان کمپنیوں کا جو ان کا قرضہ معاف کیا جاتا ہے وہ بھی 50% وہ کمپنیاں ہوتی ہیں جو پولیٹیکلی کنیکٹڈ فرمز ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب کمیشن اس بات کو بار بار کہتا رہا ہے، مختلف حوالوں سے کہتا رہا ہے، اس میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے دونوں ادوار کا ذکر کیا ہے خصوصی طور پر، ایک 1993 کا
کہ جب انہوں نے کہا کہ جو بین لگا ہوا تھا نئے بینکس پہ، تو 10 نئے بینکس کھلے تھے، اور اس کے علاوہ 3 فورن بینکس کو کام کرنے کی اجازت ملی تھی، اس کے علاوہ 2 پروونشل بینکس کو کام کرنے کی اجازت ملی تھی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2 بینک پرائیویٹائز بھی کیے تھے، ایک ایم سی بی تھا، ایک اے بی ایل تھا۔ ایم سی بی کا کیس تو نیب میں پڑا ہوا، اے بی ایل کا جو پرائیویٹائز ہوا تھا وہ بھی شفافیت سے آ رہی نہیں ہے، اس میں بھی مشکوک ہے اس کی شفافیت۔ اس کے علاوہ جب دوسرا دور آیا 1997 کا، تو اس وقت بھی ایک سرکولر ایشو کیا گیا تھا۔ سرکولر ایشو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نان پرفارمنگ لون سے جان چھڑائی جائے، لیکن یہ نان پرفارمنگ لون سے جان چھڑانے کی آڑ میں یہ بڑے بڑے بینک بھی پرائیویٹائز کر دیتے تھے، جس میں یو بی ایل اور ایچ بی ایل کا نام آتا ہے۔ اب یہ جتنے بھی بینک، وہ سرکولر نمبر 29 تھا نا جی اسٹیٹ بینک کا نام لیتے ہوئے، سرکولر نمبر 29 تھا جس کی آڑ میں یہ سارے رائٹ آف کرتے تھے۔ نہیں، میں بتاتا ہوں نا کہ ایک تو سرکولر تھا جو نواز شریف کے دور میں جاری ہوا تھا، 19 نمبر سرکولر تھا، اور ایک 29 سرکولر 29 جو مشرف کے دور میں جاری ہوا تھا۔ اب یہ جو سرکولر ہوتے تھے نا، یہ سرکولر کا ایشو کرنا، کیونکہ آپ نے اینڈ ریزلٹ دیکھنا ہے کہ سرکولر جب آپ ایشو کرتے ہیں تو آپ انسینٹو دیتے ہیں ان لوگوں کو جو قرضہ واپس کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں صورتوں میں یہ ہوا کہ آپ نے کیا کہ طے کر لیا نا، ان کو معاف کر دیا۔ اس کے میں ستار صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، میں نے چند ایک نام لینے، بڑے امپورٹنٹ نام ہیں۔ مسان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیں قرضہ دیتے ہیں، لیکن ڈیوو کارپوریشن نے ہم سے قرضہ لیا اور ہمیں وہ قرضہ معاف کرنا پڑا، اور یہ وہ اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو اپنے کرائے بڑھاتا جا رہا ہے، سروس بڑھاتا جا رہا ہے، روٹس بڑھاتا جا رہا ہے، اور بینکوں سے قرضے معاف کرا رہا ہے۔ ڈیوو کارپوریشن کے ڈائریکٹر کے آئی کنگ نے 2001 میں 18.7 ملین روپے عسکری بینک سے رائٹ آف کروائے۔ کے آئی کنگ نے، ان کے ڈائریکٹر ہیں ڈیوو کے، انہوں نے 2001 میں 18.7 ملین روپے عسکری بینک سے رائٹ آف کروائے۔ موہب ٹیکسٹائل ملز کے ڈائریکٹر آصف سیگل اور عابد سیگل نے 2003 میں 40.5 ملین روپے سعودی پاک انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچرل انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ سے رائٹ آف کروائے۔ سیگل پرائیویٹ لمیٹڈ کے ڈائریکٹرز اعظم سیگل اور ایمبر سیگل نے 1999 میں 7.16 ملین روپے سعودی پاک انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچرل انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ سے رائٹ آف کروائے۔ اعظم سیگل اب پی آئی اے کا ان کو ہیڈ بنا رہی ہے، اور ایمبر سیگل میڈیا ٹائکون ہے، تو آپ کو پتا ہے ایک دیکھنے والا اور ایک کھانے والا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، سب کے یعنی 20 کی 20 کڑائی میں ہے۔ لفائٹ انڈسٹری سنتھیٹک لمیٹڈ کے ڈائریکٹرز، جس میں شعیب دیوان، محمد امین دیوان، آمنہ موسیٰ، تسنیم ماجد، شنیلا رؤف، انہوں نے 2006 میں 2.4 ملین روپے سعودی پاک انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچرل انویسٹمنٹ لمیٹڈ سے رائٹ آف کرائے۔ 2.4 ملین کا مطلب ہے 24 لاکھ روپیہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں کا خرچہ جو ہے وہ 10 لاکھ روپے ماہانہ ہے، جن گھروں میں یہ رہ رہے ہیں وہ تقریباً 20 سے 25 کروڑ روپے کا ایک گھر ہے۔ ان کی جو گاڑیاں ہیں ان کے پورچز میں کھڑی ہوئی وہ 8 سے 9 کروڑ روپے کی گاڑیاں ہیں، تو یہ 24 لاکھ کا لون کس بات پہ رائٹ آف ہوا؟ یعنی وہ چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ اور موہب ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے ڈائریکٹر میں نے عارف سیگل، آصف سیگل، محمد شاہد سیگل، محمد شفیق سیگل اور عابد سیگل نے 2008 میں پھر 250.95 ملین روپے سٹی بینک سے بھی رائٹ آف کروائے۔ اس کے بعد فرسٹ وومن بینک کے کئی کیسز ایسے تھے جنہوں نے قرضے معاف کروائے، اور ان کیسز کی کل رقم 12.392 ملین بنتی ہے، جن میں چند اہم کیسز کی تفصیلات اس طرح ہیں۔ سمینہ پیرزادہ بہت معروف ایکٹریس ہیں، ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے اپنی فلم کے لیے پیسے لیے اور پھر اس کو رائٹ آف کرا لیا۔ 2007 میں انہوں نے قرضہ لیا اور بعد میں 1.648 ملین رائٹ آف کروایا۔ شمس گارمنٹ انڈسٹریز، جس کے ڈائریکٹرز ہیں عبد الجبار، آصف جبار، اعجاز جبار، شمس النساء اور شنیلا شیخ، انہوں نے 2005 میں قرضہ لیا اور بعد میں 3.217 ملین رائٹ آف کروا لیا۔ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے، بہرام اواری ہوٹلز کے مالک پوری دنیا میں ہوٹلز کھول رہے ہیں، یہاں پہ قرضے نہیں دے، وہ کہتے ہیں میرے پلیز معاف کر دو، اور اواری کے قرضے معاف کر دیے۔ کیا یہ آپ کو اپنے کرائے معاف کرتے ہیں؟ کیا یہ آپ کو وہ کھانا کس ریٹ پہ دیتے ہیں؟ آپ بچوں کی شادی کرانے جائیں تو ہوٹلوں میں کس ریٹ پہ ہوتی ہے، بیچ لگژری میں کیا، اواری میں کیا، فلاں میں کیا؟
لیکن یہاں حکومت کو کہتے ہیں ہم پیسے نہیں دے سکتے یہ چند ٹکے، ہمیں معاف کر دو. یہ وہ لوگ ہیں جن کے قرضے معاف ہوئے. ابھی اور بہت بڑے بڑے نام ہیں اس میں. ایک بریک کے بعد، ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. بڑے لوگوں کے مجھے میسج آ رہے ہیں کہ یہ نام نہ لیں، یہ نہ لیں. ایسا نہیں ہوگا، نام سب کے آئیں گے. جس نے اس ملک کو لوٹا کسوٹا، اس کو نوچا بھمبوڑا، اس کا نام ہم کریں گے بے نقاب. یہاں پہ نیشنل بینک آف پاکستان سے قرضے معاف کرانے والے جو ہیں ان میں سے چند ایک کی تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں. سندھ کی کمپنیز اور کچھ لوگ، نیشنل سیمنٹ انڈسٹریز لمیٹڈ نے 52.054 ملین روپے کے قرضے نیشنل بینک سے معاف کروائے. نیشنل پریس ٹرسٹ نے، این پی ٹی نے 6.451 ملین کے قرضے معاف کروائے. اواری ہوٹل کے مالک بہرام ڈی اواری نے 11.931 ملین روپے کا قرضہ معاف کروایا. حبیب آر کے ڈی نے 1997 میں 71.304 ملین کا قرضہ ہڑپ کیا اور ان کے مالکان ڈائریکٹرز میں غفار حبیب، انور حبیب، طفیل حبیب، حیدر انور علی، موہن اے حبیب، بشیر اے حبیب اور جوہان آر ملک شامل ہیں. میٹروپولیٹن سٹیل کارپوریشن نے 1998 میں 181.305 ملین روپے کا قرضہ معاف کروایا. اس کے مالکان ڈائریکٹرز میں سکندر علی جتال، جنید حسین، منظور علی جتال اور ایس ایم مسعود شامل ہیں. آپ کو بتاؤں ہڑپا ٹیکسٹائل ملز نے 1998 میں 160.42 ملین روپے کا قرضہ معاف کرایا. اس کے مالکان ڈائریکٹرز میں شیخ عظمت گروپ، میاں حفیظ عظمت، خالد عظمت، میاں طارق عظمت، میاں حامد عظمت، علی حفیظ عظمت، رحمان حفیظ، یاسمین اشق، یوسف گروپ کے ایم یوسف، ایم رمضان، ایم یونس، ایم یعقوب اور مسرت دلشاد اختر شامل ہیں. الائٹ ٹیکسٹائل نے 296.801 ملین روپے کا قرضہ نیشنل بینک سے معاف کروایا. اس کے مالکان میں محمد پرویز، کرنل اخلاق علی خان، طالب الرسول، احمد مشتبہ، عبد الجلیل اور محمد یوسف مرزا شامل ہیں. ایکسپرٹیکس پرائیویٹ لمیٹڈ نے 49.2 ملین کا معاف کروایا. پھر الائٹ پیپرز انڈسٹریز نے 2000 کے اندر 34.8 ملین روپے کا قرضہ نیشنل بینک سے معاف کروایا اور اس میں رفیق سہگل، افسر ایم خان، کے اے غفار، ایس ایچ گردیزی، ایس آئی جے زیدی، این بی کرم بوائے، عبد المعید، عبد القیوم، رفت علی اور اے این زبیری شامل ہیں. اناؤٹ ٹیکسٹائل ملز نے 279.386 ملین کا قرضہ معاف کروایا. اس کے مالکان میں شبیر احمد جمانی، تصویر احمد جمانی، اشرف خاتون، تطہیر احمد، سالہ جمانی، شوکت محمود، مس شہرین جمانی. پھر میٹروپولیٹن سٹیل کارپوریشن نے 2001 میں 190 ملین روپے کا قرضہ معاف کرایا. اس کے مالکان ڈائریکٹرز میں سکندر علی جتوئی، مظہر علی جتوئی، جمال حسن اور ایس ایم مسعود شامل ہیں. فرسٹ توکل مداربہ، انہوں نے 628.647 ملین کا قرضہ معاف کروایا. اس کے ڈائریکٹرز میں عبد القدیر توکل، محمد رفیق، علی حسن اور عابد حسین شامل ہیں. آدم جی انڈسٹریز 448.844 ملین روپے کا قرضہ معاف کرایا اور اس کے کرتا دھرتا میں فاروق شیخ، شیریں فاروق، ظفر ایس شیخ، ممتاز سلیم اور طاہر ای شیخ شامل ہیں. بوانی انڈسٹریز نے 70.483 ملین کا قرضہ معاف کرایا. اس کے ڈائریکٹرز میں عبد المجید احمد، مست حاجرہ بائی، یونس اے مجید بوانی، عبداللہ بوانی، محمد موٹن اور منصور وقانی شامل ہیں. پھر جانسن اینڈ فلپ نے 2002 میں 64.299 ملین روپے کا قرضہ معاف کرایا. اس کے ڈائریکٹرز میں بلال احمد قریشی، یہ معین قریشی صاحب کے چھوٹے صاحبزادے ہیں جی، چھوٹے بھائی ہیں معین قریشی کے، وزیر اعظم معین قریشی کے. راجہ احمد خان، یہ چیف سیکرٹری ہوتے تھے بلوچستان کے. رشید چنوئے، حبیب اللہ بیگ، عبد الرحمان خان، ضیاء شفیق خان اور سید عبد النور شامل ہیں. ماسٹر ربر ٹائر اینڈ کمپنی 52.808 ملین روپے کا قرض معاف کرایا. اس میں فیاض ملک اور فاروق ملک شامل ہیں. جانسن اینڈ فلپ نے ٹرانسفر لمیٹڈ نے 2002 میں 26.2 ملین کا قرضہ معاف کرایا اور پھر اس کے ڈائریکٹرز بلال احمد قریشی، شریار سعید، راجہ احمد خان، عبد الرحمان، رشید وائی چنائے، شبیر احمد اور شفیق احمد شامل ہیں.
पाकलैंड सीमेंट के डायरेक्टर तारिक मोहसिन सिद्दीकी, अथर वहीद खान, खालिद मोहसिन सिद्दीकी, मोहम्मद सालिम सिद्दीकी, शमीम मुश्ताक सिद्दीकी, जायदा खातून और जमील अहमद सिद्दीकी ने 10.010 मिलियन का कर्जा नेशनल बैंक से माफ कराया। और स्पिनिंग मशीनरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान ने 1387 मिलियन का कर्जा माफ करवाया। ये पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट था और गारंटी स्टेट इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की थी। और मेट्रोपॉलिटन स्टील ने फिर 747 मिलियन का कर्जा माफ कराया। डायरेक्टर्स में HN अख्तर, असलम वहीद मेहदी, सईद खान, मुतीउल्लाह खान, साकिब मुख्तार, बहराम हसन और जावेद अहमद शामिल हैं। फिर बहुत नाम है, मैं अभी लेता हूं, लेकिन मेरे साथ सलीम मांडवीवाला शामिल हैं। इस वक्त कराची से मुझे उन्हें खास तौर पे ज्वाइन किया मेरी रिक्वेस्ट पे। फॉर्मर मिनिस्टर है मांडवीवाला साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब, क्या हाल है? मैं ठीक हूं सर। कमर्शियल बैंकों का तो अच्छा जवाब मिल जाएगा कि वो आपस का लेन देन है, उन्होंने माफ कर दिया। ये गवर्नमेंट बैंक्स का क्या होगा सर, ये कैसे माफ होता है? देखिए जी, गवर्नमेंट बैंक्स का जो प्रैक्टिस रही है, इसमें बेसिकली स्टेट बैंक ने पीरियोडिकली सर्कुलर्स निकाले हैं फॉर सेटलमेंट ऑफ डिफॉल्ट, सेटलमेंट ऑफ लोन्स विच आर नॉट परफॉर्मिंग। और ये मैं देखता आ रहा हूँ पिछले 20-30 साल से इस टाइप के सर्कुलर स्टेट बैंक निकालता रहा है, ताकि बैंकों को, गवर्नमेंट बैंकों को, चाहे वो कमर्शियल बैंक्स थे चाहे वो DFIs थे, उनके जितने डिफॉल्ट्स हैं, उनके जितने बैड लोन्स हैं या फ्रॉड्स हुए हैं या जो कुछ भी हुए हैं, उनकी सेटलमेंट्स के लिए उन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जिसके तहत जो आप राइट ऑफ्स अभी सुना रहे थे, राइट ऑफ्स भी हुए हैं, सेटलमेंट्स भी हुए हैं, पे ऑफ्स भी हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है। तो सर बैंक कोलैटरल क्यों लेता है? देखें, अब इसमें देखना ये है कि देखें, बिजनेस डिफॉल्ट तो दुनिया में वर्षित साहब हर जगह होते हैं। कंपनीज बैंकरप्ट होती हैं, लोग बैंकरप्ट होते हैं, बैंकरप्सी लॉज हैं उन मुल्कों में, उसके थ्रू आपको बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी होती है। और हमारे यहाँ एक्चुअली इस टाइप की कोई चीजें हैं नहीं, ना कानून है ना कोई लॉज हैं। और ये जहां तक सिक्योरिटी और कोलैटरल का ताल्लुक है, ये मिसयूज होता है। कोलैटरल को ज्यादा दिखा के ज्यादा लोन्स लिए जाते हैं और बहुत सारी चीजें इस प्रोसेस में होती हैं। अच्छा, ऐसा मुझे बताएं, चले 2 नाम ले लेते हैं जी। ये सैगल ब्रदर्स के पास क्या गिद्दड़ सिंगी है कि एक ही कोलैटरल पे 10 बैंकों से लोन मिल जाता है? देखें, इस पे एक तरीकेकार जो बैंकों का है, अब क्या उनका तरीका हुआ है मुझे नहीं पता। एक फर्स्ट चार्ज बैंक लेता है, फिर दूसरा बैंक आपको उसी सिक्योरिटी पे सेकंड चार्ज लेके लोन दे सकता है, फिर तीसरा बैंक आपको एक और थर्ड चार्ज लेके आपके उसके ऊपर लोन दे सकता है। मगर ये सारा बैंकों की ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ये चीजें होती हैं। मगर ऑब्वियसली उस जमाने में जब गवर्नमेंट के बैंक्स हुआ करते थे, तो उस जमाने में हर किस्म का प्रेशर भी यूज होता था। बैंक्स भी खुद, आपके भाइयों ने क्या प्रेशर यूज किया था अपने कर्जे माफ कराने के लिए? सर उन्होंने कुछ तो आपका बड़ा भारी प्रेशर है, वैसे कम तो नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कोई प्रेशर यूज किया। आपका नाम ही काफी है सर। नहीं वैसा वो कोई गवर्नमेंट बैंक नहीं था, नंबर 1। इट वाज अ प्राइवेट और इट वाज अ फॉरेन बैंक। तो राइट, यानी मैं आपके भाइयों को सलूट कर रहा हूं। हम तो यहाँ पे ATM के पैसे नहीं खा सकते, वो फॉरेन बैंक के पैसे खा गए। अजीम मांडवीवाला प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को मैं सलाम पेश करता हूँ। नहीं सर, वो खा नहीं गए। हाँ, दिस इज वेयर यू आर रॉन्ग। ओके, एनलाइटन मी। अगर आपका कोई बिजनेस नहीं चल रहा, राइट, और आपकी कंपनी बंद हो गई या आपका फेल हो गया या जो भी हो गया, तो आपने अगर किसी बैंक के साथ बैठ के उस बिजनेस का सेटलमेंट किया, तो उसको आप पैसा खाना नहीं कह सकते। दैट वाज अ कमर्शियल सेटलमेंट। राइट, तो वो उसमें सर जो फैक्ट्री है मांडवीवाला प्लास्टिक, आखिर वो कोलैटरल में होगी ना? जी बिल्कुल। उसको बेचा था उन्होंने? वो जाहिर सी बात है, उसके एसेट्स डिस्पोज ऑफ हुए। नहीं, क्या वो फैक्ट्री का लैंड बिका था? नहीं, फैक्ट्री तो इटसेल्फ बंद हो गई ना। हाँ, वो नहीं बिकी ना। असल में जो कोलैटरल था वो तो बिका नहीं।
نہیں وہ دیکھیں جب کولیٹرل تو صرف ایک ہی بینک کا نہیں ہوتا نا, دیر آر مینی ادر. صحیح بات, وہ ان کو اتنا پسا دیں کہ کوئی ریکوری نہ کر سکے, کورٹ میں جا کے پھنس جائیں سارے. میں تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو جان. ویسے عظیم اور علی کو میری طرف سے سلام پیش کر دیجیے گا. نہیں وہ محمد عظیم مانڈوی والا, محمد اپنا وہ علی مانڈوی والا. ستار خان میرے فیلو کولیگ ہیں, ہمارے فیلو اینکر ہیں, ان کی بھی بڑی انویسٹیگیشن ان میٹرز میں. ستار صاحب اگر آپ مانڈوی والا صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہیں اس ضمن میں. نہیں, میں مانڈوی والا کے سوال تو نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن ان کی جو باتوں سے جو انہوں نے کہا نا کہ فورن بینک تھا, تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو یہ کمیشن بنا تھا سپریم کورٹ کا سید جمشید علی صاحب کی نگرانی میں, اسی بینک میں ایک یہ رپورٹ شامل ہے کہ 2008 اور 2009 میں جب 74 ارب کے قرضے معاف کیے گئے تھے تو قومی مالیاتی اداروں سے نے صرف 8 ارب کے قرضے معاف کیے تھے, جبکہ پرائیویٹ جو پاکستانی پرائیویٹ بینک ہیں انہوں نے 36 ارب کے قرضے معاف کیے تھے, اور فورن بینک نے 29 ارب کے قرضے معاف کیے تھے. اور اگر اس کی شرح دیکھی جائے تو قومی مالیاتی اداروں نے 11% کے حساب سے قرضے معاف کیے تھے, جبکہ پرائیویٹ جو بینک ہیں پاکستانی پرائیویٹ بینک انہوں نے 49% کے حساب سے قرضے معاف کیے تھے. اور اسی طرح فورن بینکس جو ہیں نا انہوں نے 41% کے حساب سے قرضے معاف کیے تھے. یہاں ایک اور پوائنٹ آتا ہے کہ 74 ارب کے قرضے معاف کیے گئے تھے 2008-2009 میں, اور انہی دوران بینکوں نے 144 ارب کا منافع بھی کمایا تھا. اب 144 ارب کا منافع انہوں نے کس سے کمایا تھا؟ ان لوگوں سے کمایا تھا جو بونا فائڈی قرضہ دار تھے, جنہوں نے قرضہ لے کے قرضہ واپس کر رہے تھے, سروس دے رہے تھے, اور جو بینک کو پروفٹ دے رہے تھے. یعنی کہ بینک ایک جگہ ان سے 144 ارب کے پروفٹ لیتا انہی کی وجہ سے, اور دوسری طرف 74 ارب کے قرضے معاف کرتا ان لوگوں کو جن کی شرح واپسی کی شرح وہ 1%, 2%, 3%, 4%. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ 335 ایسی کمپنیز ہیں میرے دوست. سوری میں انٹرجیکٹ کر رہا ہوں, یہاں پر ایک یا فرمائیں بات ختم کریں آپ. خان صاحب بات ختم کر لیں اپنی آپ. مبشر صاحب یہاں پر اس پہ یہاں پر ایسی 335 کمپنیاں ہیں جنہوں نے 80 ارب کے قرضے لیے تھے اور صرف 14 ارب واپس کیے تھے, 66 ارب کے ان کے قرضے معاف ہوئے تھے. ان کا اگر دیکھا جائے کہ کچھ اسکروٹنی کی جائے تو وہ جو اصل زر ہوتا ہے, جو پرنسپل اماؤنٹ ہوتا ہے, یا اس کا 1% دے رہے تھے, 2% دے رہے تھے, 3% دے رہے تھے, 5% دے رہے تھے, 10% دے رہے تھے. ویئر ایز اسی لسٹ میں 350 کمپنیاں وہ بھی ہیں جنہوں نے 35 ارب کا قرضہ لیا تھا, انہوں نے 56 ارب واپس کیے تھے. یعنی کہ ان کی شرح کو دیکھا جائے تو ان کمپنیوں نے جو اصل زر تھا, پرنسپل مانڈوی والا صاحب, بات یہ ہے اصل میں 1000 گنا کہ کل علی ظفر نے, بیرسٹر علی ظفر نے یہاں پہ یہ کہا, اور بائی دی وے علی ظفر صاحب کی کمپنی جو اس کا نام بھی مانڈوی والا اینڈ ظفر ہی ہے. اب اتفاق کی بات ہے, آپ ہر جگہ پہ تو آپ لوگ پھیلے ہوئے ہیں, ہر کاروبار میں آپ لوگ ہیں, آپ فلموں میں بھی ہیں, پلاسٹک میں بھی ہیں. اب آپ میری بات سن لیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بینکنگ کورٹس انتہائی غیر فعال رہی ہیں اور اس کی وجہ سے اربوں کا لاس ہو گیا ہے. از دیٹ کریکٹ؟ دیکھیں, اینی پروسیس وچ ہیز اے ڈیلے, اس میں تو دیکھیں اسپیشلی کیونکہ بینکنگ کورٹ بزنسز کو یا لونز کو ڈیل کرتی ہے, اگر اس میں 10 سال 20 سال ڈیسیشن نہیں ہوگا تو obviously اٹس اے فیلئر نا. تو علی ظفر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں ایک طریقے سے. رائٹ. سلیم مانڈوی والا, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سو آپ کو میں بتاؤں چند اور شریف. اوکاڑا ٹیکسٹائل ملز نے 126.517 ملین روپے کا قرضہ معاف کرایا. اس میں جاوید ضیاء, کوثر جاوید, سلمان ضیاء, عمر جاوید ضیاء, امبر جاوید, ظفر انعامی اور غلام رسول شامل ہیں. حیات ٹیکسٹائلز نے 110 ملین روپے کا قرضہ معاف کرایا. ڈائریکٹرز میں محمد اظہر لغاری, دیوان عاشق حسین, عمر حیات بوسن, شوکت حیات بوسن, نیاز احمد, مظفر حسین بخاری, مشتاق شاہ اور نظر عباس شامل ہیں. کوہ نور کاٹن ملز کے ڈائریکٹرز فاروق سہگل, عثمان سہگل, عمر سہگل اور سلیم سہگل نے تقریباً 30 ملین کا قرضہ معاف کرایا. چناب ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ نے 25.08 ملین روپے کے قرضے معاف کرائے. ڈائریکٹرز میں میاں تجمل حسین, میاں نصر الدین, عزرا تجمل, لائلہ نصرت اور سیدہ بیگم شامل ہیں. اور پھر سید جماعت علی شاہ مالکان جو ہیں, سید جماعت علی شاہ ضیاء فرحت نے
माफ करवाए कर्जे। मोहिब टेक्सटाइल का आपको बता चुका हूं। ग्लैमर टेक्सटाइल के मालिकान में इफ्तिखार अहमद मलिक, मुफसर अताउल्लाह मलिक, मुदस्सिर ताहिर अताउल्लाह मलिक, अनीसा इफ्तिखार, फरीदा ताहिर, अंबीरा तारिक भट्ट, इन्होंने 633 मिलियन रुपए के कर्जे माफ करवाए। और रबरेक्स टायर एंड ट्यूब ने 18.23 मिलियन के माफ करवाए। उनके डायरेक्टर्स में मियां महमूद अहमद, नुसरत राशिद शामिल हैं। ओबेरॉय टेक्सटाइल मिल्स ने 260 मिलियन रुपीस का कर्जा माफ कराया। अमजद हबीब ओबराय, तारिक हबीब ओबराय और मुनव्वर इकबाल शामिल हैं। प्राइड स्पिनिंग मिल्स ने 257.7 मिलियन रुपए का कर्जा माफ कराया। उसके डायरेक्टर्स में डॉक्टर खालिद अहमद खोकर, शाहिद नसीम खोकर और जुबैर अहमद खोकर हैं। इसी तरह आपको मैं बताऊं, कोहिनूर लूम्स ने 945 मिलियन का कर्जा माफ कराया। उसके डायरेक्टर्स में मियां जावेद सहगल, कैथलीन सहगल और महरीन सहगल शामिल हैं। और जनाब कोहिनूर एडिबल ऑयल ने 5.2 मिलियन का कर्जा माफ कराया। उसके डायरेक्टर्स में मोहम्मद आसिफ सहगल, मोहम्मद आबिद सहगल, सहगल एम आरिफ सहगल और सिराज स्टील्स ने 1412 मिलियन रुपीस का कर्जा माफ कराया। उसके डायरेक्टर्स में मोहम्मद कासिम, सलामत कासिम, अहमद नईम कासिम और मोहम्मद अकरम शामिल हैं। क्वालिटी वीविंग ने 70 मिलियन का कर्जा माफ कराया। डायरेक्टर्स में अब्दुल हकीम, अब्दुल हदीम, हकीम निसाब, बिल्कीस अब्दुल हकीम, नासरा हमीद, तायरा फहीम और नजमा शफकत शामिल हैं। चोटी टेक्सटाइल मिल्स ने 304.6 मिलियन रुपए का कर्जा माफ कराया। डायरेक्टर्स में सरदार उमर खान लगारी, सरदार जाफर खान लगारी, सरदार यूसुफ लगारी, बशीर अहमद और मलिक नूर मोहम्मद खान शामिल हैं। बटाला घी मिल्स में 141 मिलियन रुपए का कर्जा माफ कराया। उसके डायरेक्टर्स में जहीर अहमद, तनवीर अहमद, शबीर हुसैन और जायद अनवर शामिल हैं। गरीबों की ये लिस्ट खरा सच में जारी है। बल्कि मैंने सत्तार साहब को रिक्वेस्ट की है कि वो कल से हमें लाहौर में ही ज्वाइन कर लें। काजी सईद साहब भी होंगे यहाँ पे, इंशाल्लाह सत्तार साहब भी होंगे। एक बस की बात नहीं है, इतने बड़े बड़े शरीफ लोगों की इतनी लंबी फहरिस्त अकेले पढ़ना। खान साहब भी पढ़ेंगे। खान साहब, एनीथिंग इन 1 minute दैट यू वांट टू से बिफोर वी क्लोज? वो मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कमीशन की रिपोर्ट है ना, इसमें जो उम्मीद की जा रही थी ना कि पॉलिटिशियन की ज्यादा तादाद होगी, ज्यादा पॉलिटिशियंस होंगे, उनके नाम सामने आएंगे, तो कमीशन अपनी रिपोर्ट में कहता है कि पॉलिटिशियन सियाना हो गया है। पॉलिटिशियन उस कंपनी का कर्जा माफ करवाता है जिस कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उसका नाम ना हो, क्योंकि उसे खदशा होता है कि वो अंडर आर्टिकल 63 वो डिस्क्वालीफाई होने का इम्कान होता है। इसलिए कमीशन कहता है कि आपको पॉलिटिशियन के ज्यादा नाम इसलिए नहीं मिलते कि पॉलिटिशियन उस कंपनी में, चाहे वो दोस्त की कंपनी हो, किसी रिश्तेदार की कंपनी हो, अजीज वकारब की कंपनी हो, हमायती की किसी कंपनी हो, उसको कर्जा जारी करवाता है, फिर नॉन परफॉर्मिंग लोन की तरफ धकेलता है, फिर उसके बाद डिफॉल्ट की स्टेज पे लेके जाता है और फिर वो उसे राइट ऑफ कराता है। वो जो पॉलिटिशियन जैसे पीआईए के साथ हो रहा है, जैसे रेलवे के साथ हो रहा है, जैसे माफ नहीं कराता, जैसे स्टील मिल के साथ हो रहा है, जैसे दीगर इदारों के साथ हो रहा है कि उनको धकेला जाए करप्सी की तरफ और फिर उनको औने पौने दामों लिया जाता है, बल्कि दिलवाया जाता है और फिर उन लोगों से खाया जाता है। खरा सच की कर्जा लीक्स, चैनल 24 की खसूसी कर्जा लीक्स जारी हैं। कल कौन कौन से बड़े नाम यहां पे बेनकाब होंगे, गेस करते रहें, बचेगा कोई नहीं। स्टे ट्यून टू चैनल 24। अल्लाह हाफिज।